اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنوا على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات بر محمد. پورا سورہ میرے عزیز دوستوں فاطمہ کی فضیلت کا اعلان کر رہا ہے. ابتدائے آیت سے انتہائی آیت تک اور آخری آیت تک کہ جس سورے میں جو جان مطلب ہے کہ جس کے لیے قرآن استفہام انکاری میں بیان کر رہا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. یہی عنوان ہے، یہی گفتگو ہے. یہی فضیلت ہے اور یہی درد ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہو کہ تم کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، اس کو مسلمانوں نے سمجھا نہیں. ہمیں دوسروں سے کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے یہاں کہا، بھاونگر والی مجلس میں کہا تھا، اتنے آگے پیچھے گفتگو رہتی ہے تو تکرار ہو جاتی ہے، کبھی کسی مطلب کی بات آ گئی تو اپنے بچوں کے لیے سن لیں. واحد میرے عزیز بچوں، میرے دوستوں، آئندہ میرا مستقبل، آپ بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، ٹھیک؟ وعدہ، پرومس، بٹ سٹ. صرف قرآن کا مطلب ہے کہ جس کو بار بار سننے سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فضیلت ہے میرے عزیز دوستوں، حقیقت ہے. فضیلت تو ہم کیا سمجھیں گے. لذا ہم ہر سال، ہر دن، ہر شب، ہر صبح سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں. کبھی کسی نے کسی کو کہتے سنا کہ بھی یہ روزانہ سورہ حمد کیوں؟ یہ دیکھیے، یہ وعدہ کر کے مان نہیں رہے میرے عزیز. بہت زیادہ بیچ میں مسائل ہوتے ہیں، بڑے ضرور بچوں کو ضرور لائیں مجلسوں میں، لیکن ساتھ میں بیٹھا ساتھ میں بیٹھا لیں. اگر چاہتے ہیں با ادب
تربیت کے ساتھ، جو مجلس کے آداب ہیں، جو اس فرش اعضاء کے آداب ہیں، اور یہی زینت بھی ہیں. کوئی اس کا جو ہے یہ سوچے کہ نہیں اب کل سے نہیں آنے دیں گے، وہ کل سے نہ آئے، یہ غلط ہے. بلکہ جس طرح آپ کے بزرگ آپ کو لاتے تھے اسی طرح آپ ان کو لے کر کے آئیے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. لذا میرے عزیز دوستوں، حضرت زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں گفتگو ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کب سے سوچ رہے ہیں کہ کون سا عنوان اٹھائیں آج حضرت کی زندگی کا. جس عنوان پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے جس پہلو پر ہاتھ رکھتے ہیں، تشنا ہے. نہ ہم سمجھے نہ سمجھا پائے. تو دنیا والوں سے ہمیں کاہے کا شکوہ ہے؟ تم نے نہ خود قرآن سمجھا تو پھر دنیا والوں کو تم کیا قرآن سمجھاؤ گے؟ پیغمبر کو تم خود نہیں سمجھے تو تم پیغمبر کو کیا سمجھاؤ گے؟ اور پیغمبر کو جس طرح تم نے پیش کیا، دنیا والوں نے نمک مرچ اور ذرا چھڑک کر کے اسی اعتبار سے امیج بنا لی. چاہے سلمان رشدی ہو، چاہے تسلیمہ ہو، چاہے نسرین ہو، اور چاہے 100 سال پہلے والے جو قلم چلے ہیں، اور چاہے 1300 سال پہلے جو قلم چلے ہیں، سب کا ریفرنس آپ کی بنائی ہوئی امیجز ہیں. آپ کی بنائی ہوئی امیجز ہیں. قرآن نے جس دروازے کے ذریعے سے کہا تھا کہ تم اگر ہمیں لینا چاہتے ہو تو اس در سے لینا، اس دروازے پر آپ نے تالے ڈال دیے. تالے ہی نہیں بلکہ اس دروازے میں آگ لگا دی. جس شخصیت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قرآن کے ساتھ، قرآن اس کے ساتھ، جس کے لیے فرمایا یہ زبان قرآن، جس کے لیے فرمایا یہ ناطق قرآن، جس کے لیے فرمایا یہ حقیقت قرآن. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دیکھیے ہم لوگ عالم نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں. لہذا علماء کے سامنے اگر یہ سب سارے واقعات ہوں تو ان کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. ہم لوگ رٹو طوطا ہیں، جو چیز رٹ کر کے آئیں ادھر بیچ میں ڈسٹرب ہوا بھول جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد. لہذا وہ دروازے بند کر دیے گئے. خدا کی قسم 25 سال تک زبان عصمت پر پہرے لگا دیے جائیں، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر انسانیت محسوس کر لے کہ اس کو نقصان کتنا بڑا ہوا ہے تو سر ٹکرا ٹکرا کر کے وہ چاہے گا کہ مر جائے. زبان قرآن کو بولنے نہ دیا ہو، اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کی زبان دوسروں کو بنا دیا ہو، پیش کر دیا گیا ہو. یہ اور بات ہے کہ خدا کی زبان پر تم پہرے نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سکوتہم کلام، ان کی خاموشی کلام. تم نے ان کو بولنے نہیں دیا، ہم 25 سالہ سکوت پر گفتگو کریں گے. اور مجھ جیسے جاہل نے 3 سال سے فقط اسی موضوع پر ہم بول رہے ہیں، لکھنؤ جیسے شہر میں 25 سالہ علی کی خاموشی. کوئی پڑھا لکھا عالم بولے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں،
کوئی مرجع بولے سکوت علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں تو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جب ان کا فرزند آ کر کے بتائے گا سکوت کا مطلب تو سمجھ میں آئے گا۔ میں اپنے بچوں کو صرف بتلا رہا ہوں، سکوت علی کا نتیجہ ہے سلمان۔ بڑی آسانی سے سن لیا، سکوت علی کی زبان کا نام ہے ابو ذر، علی کی خاموشی کا نام ہے میثم تمار۔ علی خاموش رہے ہیں تو پوتے نے صحیفہ سجادیت دی ہے۔ علی کی خاموشی کا نتیجہ نہج البلاغہ ہے، اگر بولتے تو کیا ہوتا؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا جن سے لینا چاہیے تھا ان سے نہیں لیا، آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ نتیجہ ہے۔ میں اپنے بچوں کو اپنے بچوں اور جوانوں کو بھی ایگزامپل دیں گے، اور خود آپ بالکل میتھمیٹکس کی طرح فارمولے ہیں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فارمولے کو فالو کرنا صرف ہماری زور رہے گا کہ آپ اس فارمولے کو فالو کریں۔ قرآن اہل بیت نے جس طریقے سے رسول اکرم کو پیش کیا اس طریقے سے آپ نے لیا نہیں، اولاً پیش کرنے نہیں دیا، لیکن اس سکوت میں علی ابن ابی طالب نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کسی بات تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو، لہذا آپ دیکھ لیں کہ آپ نے پیغمبر کی جو تصویر پیش کی کہ جس کے نتیجے میں آج دشمن کے ہاتھ میں قلم ہے، دشمن کے ہاتھ میں منہ میں زبان ہے، جو چاہے وہ پیغمبر اسلام کے لیے لکھ رہا ہے۔ مثال، اذان کس سے لیں؟ پیغمبر کی اذان کس سے لیں؟ آپ نے جن سے لی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اگر چاہیں تو آپ لوگ گوگل پہ بھی شاید سرچ کریں تو آ جائے کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ اذان کی ڈیفینیشن اور اذان کا تعارف اس طرح کرائیں گے کہ رسول اکرم مدینے میں جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب لوگوں کو کیسے نماز کے لیے بلایا جائے، اور تازہ مسلمان جو کل تک کیا کر رہے تھے اب ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہ کیسے بلایا جائے، کیسے کیسے مشورے آئیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بخاری میں نشأت اذان کے سلسلے میں کہ جہاں اذان کی گفتگو ہوئی ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ یہودی بھوپو کے ذریعے سے، نام بھی مجھے یاد نہیں رہا، اور اس طرح جو ہے آپ وہ لوگ بلاتے ہیں، تو اگر اس طرح بلایا جائے تو کسی نے کہا نہیں یہ تو ان کا طریقہ ہے یہودیوں کا۔ کوئی آگے بڑھا کہا چرچ والے جب بلاتے ہیں تو وہ ابھی تو کہ یہ اتفاق سے کوئی وہاں یہاں کا نہیں تھا، ہندوستان کا رہنے والا، وگرنہ یہاں کے طریقے بتاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے میں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، اور نہ میں کوئی مزہ لے رہا ہوں اس کو بیان کرنے میں کہ بھئی کسی کی میں توہین کروں اور میں مزے لوں، بلکہ یہ رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ پھر ایک صاحب اٹھ کر کے آتے ہیں، چلتے آنکھیں ملتے ہوئے، کہنے لگے حضور میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، اس طرح آوازیں آ رہی تھیں، اگر اس طریقے سے بلایا جائے۔ رسول اکرم نے کہا یہ بہترین بات کہی انہوں نے جنہوں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ اب بتاؤ تم کسی کرسچن کو کیا سمجھاؤ گے اپنے دین کی ریالٹی کو،
اور اپنے اذان کو جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو گویا خواب کا نتیجہ ہو، اور اہل بیت نے ایک اذان پیش کی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں واللہ واللہ ھذا کذب علی رسول اللہ، یہ جھوٹ باندھا گیا ہے ہمارے جد رسول اکرم کے اوپر، بلکہ شب معراج میں اللہ کی طرف سے جبریل امین نے ایک ایک کلمہ پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ حکم خدا یہ ہے کہ اذان اس طریقے سے دی جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ میں نے تقریب ذہنی کے لیے تاکہ مطلب واضح ہو جائے کہ کہاں کدھر ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، مسلمانوں سے کہاں فالٹ ہوا ہے کہ جس کی اب درار بھری نہیں جا سکتی ہے۔ ایک ہی راستہ اس درار کے بھرنے کا ہے کہ انسان واپس آ جائے، قبول کر لے کہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر اس پر اصرار کرتے رہے تو پھر راستہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جتنی تیز رفتاری سے بڑھیں گے اتنا ہی مقصد سے دور ہوں گے۔ بالکل میتھ کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ آپ جب اپنے سینٹر سے تھوڑا سا کج ہو جائیں تو جتنے جلدی متوجہ ہو جائیں گے اتنی ہی جو آپ نے سطر کھینچی ہے، لائن کھینچی ہے، وہ کم ٹیڑھا پن اس میں پایا جائے گا، اور جتنی دیر اور دور تک یہ لائن کھینچتی رہی اتنے ہی آپ سینٹر سے دور ہوتے رہیں۔ قرآن فارمولہ بتلا رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، کل میں نے عرض کیا تھا علی عبدنا، جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو میری طرف سے نہیں ہے اور اس میں شک و شبہ ہے تو تم اس کا جیسا لے آؤ۔ آج تک قرآن کا جیسا کوئی نہیں لا پایا، قرآن کا سورہ نہیں لا سکا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن آج آگے بڑھانا ہے بات کو، جس طریقے سے قرآن کا جواب کوئی نہیں لا پایا آج تک، چاہے مانا ہو یا نہ مانا ہو، ایک ساتھ سب کا اتفاق ہے علی جیسا اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، حسن جیسا اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، حسین جیسا اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، علی ابن الحسین جیسا اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، باقر جیسا اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میزان الاعتدال کی گفتگو کر رہا ہوں۔ متفق جو ان کے یہاں ایتھنٹک بکس ہیں، کتابیں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں جس کو بہت اچھے نام سے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس امام نے کہا ہے کہ میں نے ما رأیت قط، میں نے امام باقر سے افقہ عدل کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا جس طرح قرآن کا جواب کوئی دنیا نہیں لا سکی اسی طرح اقرار ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس کا مطلب حقیقت قرآن کا نام فاطمہ اور گھرانے فاطمہ ہے، فاطمہ کا گھرانہ ہے، اور اگر لفظوں کو بدل دیں تو فاطمہ ہم ہے اور ہم 12 ہیں۔ میں نے کل کیونکہ اس بات کو پیش کر دیا تھا لہذا آپ کا وقت نہیں لیں گے کہ پورے حقیقت قرآن کا نام فاطمہ کیوں؟ کل بھی ایک میں نے اشارہ کیا تھا، آج بھی سن لیجئے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میں نے کہا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہے۔ قرآن دفعتاً نازل ہوا قلب رسول پر، رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ یہ میری خالی روایت نہیں، ہماری کتابوں کی روایت نہیں ہے۔ فاطمہ تو قلبی میں بین جنبے، فاطمہ میرا دل ہے دو پہلوؤں کے درمیان۔ یا مجھے بتاؤ کہ ایک ساتھ قرآن اترا کہاں؟ ایک ساتھ 6661 36 یہ آیتیں ایک ساتھ شب قدر میں پورا قرآن اترا ہے۔ اِنَّا
انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ 23 سال کا قرآن شب قدر میں اتر رہا ہے، کہاں؟ تمام عالم اسلام نے کہا قلب رسول پر۔ خود رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو ہی قلبی۔ عربی دان یہاں پر بیٹھے میں ہیں، ناؤن کے بعد اگر پھر پرناؤن کا تذکرہ ہو جائے، فاطمہ ناؤن ہے اور پھر ہیا کا لانا تاکید بتاتا ہے کہ بس اور بس۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، یا تو مان لیجئے یا ہم جو سوال کریں اس کا جواب دیجئے، خود ایک قرآن فاطمہ ہے یا قرآن جہاں نازل ہوا وہ جگہ فاطمہ ہے؟ اس سے تو آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تو قرآن جہاں نازل ہوا ہے اس سے پوچھیں گے کوثر کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مباہلہ کا مطلب اس سے پوچھیں گے، تطہیر کا مطلب اس سے پوچھیں گے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، یا جہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ پتہ ہی نہیں ان آیات کے نزول کے وقت ادھر تھے کہ ادھر تھے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہم نام نہیں لے رہے ہیں اور نہیں لینا بھی نہیں چاہیے۔ تحقیقاتی زبان جو ہے وہ نام کیوں ہم لیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں جو پہلے تو یہ طے کریے تھے کدھر، پوری زندگی گزر جائے گی اسی میں بحث ہوتی رہ جائے گی۔ اتنا زیادہ تاریخوں میں ادھر ادھر کیا گیا ہے، کوئی کہے گا اس ہجری میں ایمان لائے، کوئی کہے گا اس ہجری میں اسلام لائے، وہ کہے گا اس ہمیں ساری تاریخیں جو بتائی گئی ہیں وہ ایک طرف، لیکن کوئی یہ نہ کہے گا سب سے پہلے علی۔ سب نے مل کر اس بات کا اقرار کیا۔ اوروں کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن علی، یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہوں کہ علی سب سے پہلے اسلام لائے، نہیں، علی خود اسلام ہے۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، سلوات بھی نہیں بھیجی۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ علی سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ علی تو وہ ہیں کہ اس وقت تک اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا جب تک کہ رسول کو کوئی یہ کہنے والا نہ مل جائے لبیک لبیک یا نبی اللہ و یا رسول اللہ۔ اس ذات والا کا نام کہ جس نے سب سے پہلے لبیک کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس ذات کا نام ہے علی۔ اور وہ کون ہے سنیں گے آپ؟ وہ ہے زوج البتول۔ اچھا سنیں زوج البتول کون ہے، کیونکہ گفتگو میری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں علی کون؟ خیبر۔ علی کون؟ مسلمان ڈھونڈو خیبر میں کیا ہوا۔ علی کون؟ احد، سب پہاڑ پہ تھے اور وہ کہاں تھے؟ علی کون؟ بدر۔ علی کون؟ خندق۔ علی کون؟ صلح حدیبیہ۔ لفاظی نہیں کر رہے ہیں، حقائق پیش کر رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے۔ صلح حدیبیہ سے علی کو ہٹائیے، صلح حدیبیہ سے علی کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے رکھ دیے، ہوں گے کوئی علی معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بھئی ہم خیبر پڑھنا چاہتے ہیں، خیبر میں کیا ہوا؟ علی نہیں ہے خیبر میں، بتائیے خیبر میں کیا ہوا؟ اما 39 دن تک صرف پہنچ پاؤ گے، 40واں دن تمہارے یہاں نظر ہی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے، احد میں ابھی علی کا تذکرہ نہ کیجئے، لائیے۔ مسلمان مجبور ہے کہے
کہ کچھ لوگ پہاڑوں پر گئے جس کے نتیجے میں خالد بن ولید کو موقع مل گیا، خالد نے حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ علی تنہا میدان احد میں تھے کہ جو رسول اکرم کا دفاع کر رہے تھے۔ جبریل آسمان سے اترے، اے میرے پروردگار مجھ کو اجازت دے میں علی کی نصرت کے لیے جاؤں۔ کہا پہلے اس سے اجازت لو۔ اس لیے کسی پہلوان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ہو جائے۔ تو سارے ملائکہ نے کہا اے پروردگار اس بات کا ہم خیال رکھیں گے، بس مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس شکل میں چاہوں اتروں۔ اب جب بعد میں پوچھا مشرکین سے تم کو کس نے مارا؟ علی نے۔ دائنے والوں سے پوچھا علی نے، بائیں والوں سے پوچھا علی نے، آگے والوں سے پوچھا علی نے، پیچھے والوں سے پوچھا علی نے۔ البتہ علی ایک ہی وقت میں سب جگہ رہ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے فلسفی، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں نفس خدا، ایک ہی وقت میں نفس خدا، ارے جب ملک الموت، وہ بھی تو مخلوق خدا ہے، جب ملک الموت ایک ہی وقت میں الگ الگ جگہ ہزاروں کی جان لے سکتا ہے، تو یہ ملک الموت جس دروازے پر آ کر اسے حق نہ ہو بغیر اجازت کے اندر جائے، تو وہ ایک وقت میں سب جگہ۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیے۔ لہذا ملک اترا بھی ہے تو علی کی شکل میں۔ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ اگر ملائکہ اترے ہیں خود میں تو علی کی شکل میں اترے ہیں۔ آئے ہیں تو خالی ہاتھ آ نہیں سکتے، بڑے کی بارگاہ میں کچھ لے کر کے تحفہ ہو۔ تم معذرت لفظ میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں، تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے کہ تم کوئی تحفہ دے سکو۔ تمہارے ذریعے صلوات تو تحفہ بن سکتی ہے، درود تو تحفہ بن سکتا ہے، لیکن میدان احد میں خدا کی طرف سے آ رہے ہو اور تم تحفہ دو، کیسے میرے بچے محسوس کریں گے؟ میرا بچہ کسی شادی میں کسی فنکشن میں چلا جائے اور وہ خود اپنی طرف سے لکھ دے کہ یہ تحفہ میری طرف سے ہے، بتائیے جس کی بارگاہ میں، جس کے جشن میں، جس کے پروگرام میں گیا ہے، جبکہ ہم بھی وہاں انوائٹ ہیں، تو یہ بتائیے یہ اس کی توہین ہے کہ اس کی عزت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے، دے کوئی بھی گھر کے بڑے کا نام لکھو۔ اگر بیوی زور بھی دیکھ لی، آپ لے کر کے آئے تو کیوں نہیں آپ اپنا کیوں نہیں نام لکھتے؟ تو آپ تھے کہاں؟ اور بیگم صاحبہ آپ ہی کب تھیں؟ وہی حضور سے ابا جان بزرگ جن کے نتیجے میں آپ یہاں پر ہیں، وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بہو بنا کر کے لائے ہیں۔ آج آپ ان کا احترام کریں گی، کل آپ کا احترام کیا جائے گا، اور اگر آج آپ نے نیگلیکٹ کیا تو آنے والے وقت میں پھر آپ کو بھی آس پاس کہیں رکھا جائے گا۔ فون کی بھی موقع نہیں ہوگا کہ فون کر کے معلوم کریں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقائق ہیں، درمیان میں بہت ضروری ہیں۔ میں ابھی بھاؤ نگر سے کیونکہ ایک چیز دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے تو بھائی کبھی سوچا بھی نہیں، لڑائی جھگڑے اختلاف یہ سب تو دوسروں کی چیزیں ہیں کہ بیٹے صاحب باقاعدہ اپنی اماں کو چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ یہ جو یہاں کھلا ہوا ہے یہاں رکھیے آپ۔
اف اللہ اکبر، باپ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں. اور جب میں وہاں گیا ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو میں کیا کرتا، تو دنگ تھا. میں تو پوچھ بھی نہیں سکا اس سے کہ تمہارے بچے بھی ہیں، کیونکہ پتا تھا کہ بتا دیا گیا تھا اگر میں پوچھ لوں تو اس کی موت ہے، سائیکولوجی طور پر وہ مر جائے گی. لہذا میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا. ہم نے کہا بس ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. تو اس میں ایک خاتون نے کہا اگر یہ آواز اس کے بیٹے تک پہنچ رہی ہے تو قبل اس کے کہ ملک الموت آئے متوجہ ہو جاؤ. وہ خاتون ہم سے کہتی ہے مولانا صاحب دعا کیجئے ہمیں موت آ جائے. اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی پوری طرح نم. دعا کیجئے کہ ہمیں موت آ جائے. آخر ہم نے سنا ہے کہ دعا کرو تو اللہ قبول کر لیتا ہے. میرا سن بھی بہت ہو گیا، 80 کے اباؤ ہو گئی ہوں، اور لیکن باقاعدہ بول رہی ہے. اما جب تم 80 کے ہو گئے زبان بھی نہ چل پائے گی، یہ یاد رکھنا. سنیے کیا کہہ رہی ہے وہ، میرا بیٹا مریض رہتا ہے، دعا کیجئے گا میرے بیٹے کو صحت ہو جائے اور شفا یاب ہو جائے. یہ کل کی گفتگو ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے. میں ابھی کل مل کر کے آئی ہوں، کل اس نے یہ بات کہی ہے. اللہ اکبر. لہذا اگر بڑے کی یہاں سے کوئی آتا ہے تو چھوٹا اپنی طرف سے تحفہ نہیں دیتا. اب آپ بتائیے کہ علی کے سامنے جبریل آ رہے ہوں گے، آپ بڑے اپنے کیا کے، لیکن یہاں آپ کا جب بھی آپ کو آنا ہوگا تو یا آپ جھاڑو دینے آئیے، یہ توہین نہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، خادم بن کر کے آئے ہیں، خادم بن کر کے. ممکن ہے لفظ ہمیں اور آپ کو برا لگ رہا ہوگا، اما جبریل خوش ہو رہے ہوں گے، جبریل خوش ہو رہے ہوں گے. ایک بات سن لیے میرے استاد کی، آیت اللہ وجدانی فخر، ایران کے فقہ کے بہت بڑے عالم دین. یعنی میں نہیں سمجھتا اس 50 سال کی عمر میں کوئی ایران پڑھا ہو اور ان سے گیا ہو پڑھنے اور تقریباً 6 7 8 سال اس رہا ہو. ایک شرح لما ایک کتاب ہے، اس شرح لما کو اس نے بغیر ان کے پڑھ لیا ہو. میں نے خود ڈائریکٹ ان کے درس میں یہ بات سنی ہے، اور ہم لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ کپا نہ ہو جانا 2 4 باتیں سیکھ کر کے. جب اپنے وطن جانا تو یہ بڑے بڑے امامے لگا کر نہ سمجھنا کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو. یہ بہرحال حق تھا ان کو. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نجف میں روزے میں پہنچا تو وہاں جو لوگ جھاڑو دے رہے تھے، یہ سب کام ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا کرنا اور آیت اللہ کا کرنا بہت فرق کرتا ہے. ہم تو جب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے دوست سے کہتے ہیں ذرا فوٹو لے لینا، سمجھتے ہیں شاید وہ بھول جائے گا فوٹو لینا. تو لہذا میں تو اسٹیٹس پہ لگا ہی سکوں کہ بھئی جب میں نجف پہنچا تھا تو میں نے بھی جھاڑو دی تھی. یہ سب حرکتیں ہم جیسے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو ان آیت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا ہمیں جھاڑو دے دو، کہ میں تھوڑی سی جھاڑو دے دوں. تو اس نے جھاڑو دی اور اس کے بعد مجھ کو دعا دی، پروردگار آپ کو ایک بہت بڑا مرجع بنا دے. آغائے وجدانی فخر سے میں نے خود سنا ہے درس میں، انہوں نے فرمایا میں نے اس سے یہ کہا کہ تم ابھی روزے میں یہ کہو، میرے لیے دعا مانگو کہ مولا وجدانی فخر کا نام آپ کے دربار میں جھاڑو دینے والوں میں لکھ دیا جائے. نہیں بتا ہی نہیں پائے، پہنچا ہی نہیں پائے. سلوات تو آپ بھیج دیتے. آیت اللہ العظمی ایک طرف، نجف روزے امام علی ابن ابی طالب میں جھاڑو دینا ایک طرف. لہذا جبریل امین جب آئے ہیں تو تحفے میں لے کر کے آئے جو آپ نے سنا ہے. آپ یہ سب نکتے سنتے رہتے ہیں، بس ہم اپنے تبصرے کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور جب وہ آئے ہیں تو تحفہ لیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے تحفہ نہیں ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد.
مولانا صاحب آپ لوگ پھراتے بہت ہیں، کہہ تو رہتے بیوی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اب تک تو آپ وہی خیبر و خندق کر رہے ہیں. یہ ہے علی، یہ ہے علی. لولا علی لما کانا کفوا لفاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ علی نہ ہوتے، ایسے علی نہ ہوتے. سبحان اللہ کیسے علی؟ نہیں پتا ہم کو. آسمان پر معراج پہ رسول اکرم گئے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا ایک فرشتہ علی کی شکل میں. یہ کیا ہے جبریل؟ کہا فرشتوں کو بڑا شکوہ و شکایت تھی کہ زمین پر جو لوگ ہیں وہ تو شرف زیارت علی ابن ابی طالب سے مشرف ہو جاتے ہیں، ان کو یہ افتخار مل جاتا ہے، اور ہم لوگ محروم ہیں. کل والی بات ذہن میں رہے. اس کا مطلب ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا کہ اس دروازے پہ اتریں. دیکھ رہے ہیں آپ تمنا، کروڑوں فرشتے ہیں، ان میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے. لہذا خداوند عالم نے یہاں ایک ملک کو علی ابن ابی طالب کی شکل میں خلق کر دیا، بنا دیا، تاکہ شرف زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب مل. یہ ہے علی، علی یہ ہیں. معراج پر پہنچے، حدیث معراج میں ہے، معراج پر پہنچے. خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، میں نے چاہا سفر معراج پر جہاں تم کو اتنے ناز و برداری سے میں لے کر کے آیا، تمہاری منتوں کو ہم نے برداشت کیا، تم کو لاتے وقت تمہاری تعریف نہیں کی، میں نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، کیونکہ بندہ بڑا اہم ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بھئی کیوں لے گیا پروردگار؟ لنوریہ آیاتنا. میں اپنے بندے کو اس لیے لے گیا تاکہ رکا رکا کر اس کو روک روک کر کے بتاؤں میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا. وما خلقت السماوات والارض، سبحان اللہ ما خلقت السماوات والارض ولا خلقت الشمس مضيا ولا قمرا منيرا ہائے ہائے ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري الا في محبتك. سنیں سنیں، الا في محبتك، یہ ہے رسول. اور اس کے بعد اب تم کو اتنی ناز و برداری کے ساتھ، اب یہاں پر ایک بہت لطیف نکتہ ہے، سنتے رہیے تاکہ بخل نہ ہو، آپ کہیں کچھ چھپا لیا کل کی مجلس کے لیے. چھپایا وہاں جاتا ہے جہاں کم ہو. ہم لوگ بخیل ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے جیب سے 10 روپے نکالیں گے، 100 روپے تھے، 10 روپے فقیر کو دیں گے، 90 بچیں گے، ہے نا. اس لیے ہم لوگ بخیل ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ 100 بھی اس نے دیے ہیں جس کی راہ میں ہم 10 دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ 1 2 تو 10 دیں گے، اور ایک ہمارا ایک، وہ جب 10 دے گا تو اپنا 10 دے گا، اما اس کا ایک تو ہم لوگ آج تک سمجھ نہ پائے تو 10 کیسے سمجھیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں میرے مولا، اگر مودی مولانا میرے قبا میں سے ہاتھ ڈال کے کچھ نکالے تو بہت سارے کیمرے لگوا دوں گا. کہہ رہے بھائی ایک مرتبہ ہمارے پرائم منسٹر نے ہماری جیب سے کچھ لیا تھا، اور بڑے بڑے فوٹو کھینچیں گے، اور خدا باقاعدہ روزانہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، تم فقیر کو دو، تمہارے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، فقیر کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا. تم سمجھ رہے ہو کہ فقیر کو دے رہے ہو، لیکن ہم تم سے لے رہے ہیں، ہم تم سے لے رہے ہیں. کمپنیاں آ جائیں انشورنس والی،
जमा करिए, 25 साल के बाद आपको 2 बराबर 3 बराबर मिलेगा। हम 25 साल जिंदा रहेंगे, यकीन है इस कंपनी से को ये भी गारंटी दे कि 25 साल तक आप जिंदा रहेंगे। हम फिगर इतना बड़ा होता है कि यहाँ मौत पे तैयार हो जाते हैं, कहते हैं 20, देख लें आप, फिगर इतना बड़ा होता है। ये तो कहिए इस बड़े फिगर में मैं भी फंसने वाला था, लेकिन अंदर मेरी बेगम साहिबा ने आवाज सुन ली कि कोई आया है भैया इंश्योरेंस का नुमाइंदा, वो ये कह रहा है कि 20 साल के बाद आपको 80,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आप जिंदा रहे तो भी, और अगर 2 दिन बाद मर गए तो भी। मैंने जरा बुलंद आवाज से ये बात कही, ये तो बहुत अच्छा सौदा है कि 80,000 रुपए तो हम 20 साल में तो भाई नहीं कमा पाएंगे, और अगर 2, 4, 10 दिन 2 महीने में मर गए तो ज्यादा बेहतर है। ये तो कहिए वफादार थी तो आवाज दी कि भाई हमें 80,000 नहीं चाहिए, आपकी उम्र चाहिए अपने बच्चों के लिए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये हम अपने घर की कहानी नहीं सुना रहे हैं, मैंने ये वाकया सुनाया है, ये आप सबके घर की कहानी है, हकीकत यही है। आप आजमा को तो देखें, अपना के तो देखें, महरम राज समझे तो दिल के दुखड़े कहीं सुनाए जाते हैं, घर की रोटियां आप उनसे पकवाते हैं। खुदा की कसम अली और फातिमा की जिंदगी में तमाम मुश्किलात थी, लेकिन मरकज प्यार और मोहब्बत का था, प्यार और मोहब्बत का मरकज था। अगर किसी को प्यार चाहिए था तो फातिमा का घर, मोहब्बत चाहिए तो फातिमा का घर। मेरे अजीज दोस्तों, औरत को आपके 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। जब आप थक के घर में आए तो अपनी थकन के इजहार से पहले कहिए शुक्रिया, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों का ख्याल रखा। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता हूं क्योंकि बिजी बहुत हूं आजकल, इतनी मुश्किलात से गोया पैसा हासिल होता है, अगर मैं न जाऊं तो क्या होगा। फिर आप देखें, फिर थकन का एहसास होगा, फिर थकन का इजहार होगा। फिर जब आप कहिएगा कि क्या आपको कुछ चाहिए, तो जौजा को क्योंकि फातिमा का जवाब याद होगा, वो कहेगी कि नहीं, हमें तो सब कुछ तो आपने दिया है, हमें घर दिया, इज्जत दी, बच्चे आपने दिए, सब कुछ तो मेरे पास है, बगैर मांगे ही आप सब पूरा कर देते हैं। खुदावंद आलम ने आदम और हव्वा को जन्नत से निकाला नहीं था, ओराफा की जबान में जन्नत से भेजा था जमीन पर जन्नत बनाने के लिए, जमीन पर जन्नत बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि आदम तो कामिल थे, हव्वा कामिल नहीं थी, लिहाजा जन्नत जमीन पर नहीं बन पाई और तड़पते रहे कि जन्नत हमसे छूट गई। खुदा की कसम, एक मर्तबा अली और फातिमा ने जन्नत के लिए शिकवा किया हो कि मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। क्यों? ये जन्नत जाना नहीं चाहते थे, जन्नत बनाने आए थे, आपके लिए, हमारे लिए, फिजा के लिए, मीशम के लिए, गुलामों के लिए, कालों के लिए, गोरों के लिए, अमीरों के लिए, फकीरों के लिए। लिजा इस घराने का, इस दरवाजे पर अगर कोई अमीर आता था तो अपने को फकीर समझता था, कोई फकीर आता था तो अपने को अमीर समझता था, कोई काला आता था तो अपनी सियाही पर फख्र करता था कि मेरी जमीन पर मेरे मौला सरदार ने अपने रुखसार को रखा है। ये लोग जन्नत, अच्छा क्यों? ये बताइए। आज तक मुसलमान बहस करते हैं जिस्मानी मेराज नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में इतना लंबा सफर जिस्म तय करके आ जाए और दरवाजे की कुंडी हिलती रहे और बिस्तर गर्म रहे। या मेरे मौला, कैसे पहचानोगे तुम रसूल को
اور رسول کے گھرانے کو؟ کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ رسول پر اعتراض ہے؟ ارے جانے والے پر اعتراض ہے کہ لے جانے والے پر؟ ہمیں لے جانے والے اپنے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میں لے گیا، آپ کہہ رہے ہیں جا نہیں سکتے۔ اچھا میں اب آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، میری بات نہیں ہے، مرحوم سید علی نقی صاحب کی ہے، جس کو نقن صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں آج تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ وہاں گئے کیسے؟ اگر تمہیں معرفت ہوتی تو تم یہ سوال کرتے اپنے آپ سے، یا رسول اللہ وہاں جا کر آئے کیسے آئے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے جہاں سب کچھ اچھا ہی اچھا، سب کچھ سکون، لہلہاتے ہوئے ساری چیزیں، خوش رفتاری گفتگو، خوش کلامی گفتگو، اور سب کچھ چھوڑنے کے بعد آگے، اس کا مطلب ان کو وہاں رہنے میں مزہ نہیں ہے، یہ وہاں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یہ ہاتھ پکڑ کر کے وہاں سب کو لے جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جب مولوی لوگوں کا کھیل ہے، گھما پھرا کے ایک مرتبہ موضوع کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، اب بچے اور جوان سوچتے ہیں ہاں بھائی مولانا موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، بی بی پر گفتگو ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفر نہ ہوتا۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی، ڈائریکٹ فاطمہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی نہیں، رازوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ لہذا میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو ہم کو سمجھنا ہوگا، ہم میں محمد ہیں، ہم میں علی ہیں، ہم میں حسن ہیں، ہم میں حسین ہیں، سب کو الگ الگ سمجھیے۔ لہذا میں ابھی تک آپ تک جو گفتگو کر رہا ہوں وہ علی کے بارے میں کر رہا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ کیوں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اب یہ سفر معراج آپ نے سن لیا نا، جو کچھ وہاں ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں ایک منزل آئی، اب خداوند عالم چاہتا ہے کہ محمد کو کوئی تحفہ دے۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، کائنات میں کیا چیز تحفہ دے، کیا دے؟ سب تو ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے، آسمان دے، سورج دے، چاند دے، ستارے دیں، کوئی حسن کے صدقے میں، کوئی فاطمہ کے نور میں، کوئی حسین کے نور سے۔ اب آپ بتائیے دنیا چھوٹی، دنیا چھوٹی، جو دینے والا ہے وہ بھی بڑا، جسے دینا ہے وہ بھی بڑا۔ تو دنیا میں تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جو دی جا سکے بعنوان تحفہ۔ یا میرے مولا، دنیا میں تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بعنوان تحفہ دیا جائے۔ لہذا حدیث قدسی میں اعلان ہو رہا ہے، اے میرے رسول، میں نے، اللہ اکبر، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں تمہاری پسند کے اعتبار سے کوئی چیز تم کو عطا کروں جس سے تم خوش ہو جاؤ، جو تمہیں اچھی لگے۔ میں اب تم سے کلام کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی پوری خدائی میں، جملہ بڑا ہے لیکن لفظ کیونکہ الفاظ محدود ہیں، جن کا تذکرہ ہے وہ لامحدود ہیں، لہذا الفاظ محدود ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم چاہتا ہے رسول کو خوش کرنا، کس لہجے میں اور کس کلام میں گفتگو کرے، گفتگو بھی ضروری ہے، بغیر بات کیے ہوئے واپس آ جائیں تو توہین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ارے انبیاء نے چلے کھینچے ہیں کہ ایک بار وہی اتری تھی، ابھی وہی رک کیوں گئی؟ جناب موسیٰ نے 40 دن تک چلا کھینچا، پروردگار بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ بھی درخت کے ذریعے، سبحان اللہ سبحان اللہ، درخت کے ذریعے اللہ کا کلام۔
آواز قدرت آئی حدیث قدسی میں نے کہیں اور نہیں دیکھا، میں نے تمہارے قلب کو دیکھا، تمہارے قلب میں صرف ایک ہی نام نظر آیا کہ اگر اس کے لہجے میں گفتگو کی جائے تو میں تم کو خوش کر دوں گا، تو میں نے لہجہ علی کا انتخاب کیا۔ علی یہ ہیں، علی یہ ہیں۔ اب بی بی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ علی فرماتے ہیں فخری، میرے افتخار کے لیے کافی یہ ہے کہ زوجتی بطول، علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے فخر کے لیے، میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ خدا نے فاطمہ جیسی مجھے زوج عطا کی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ پس اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے تو پہلے علی کے بارے میں ہمارے لیے کچھ اوراق واضح اور روشن ہو، تبھی تو ہم فاطمہ تک پہنچ پائیں گے۔ آئے ظاہری اعتبار سے بھی جب میدان مباہلہ میں لے کے نکلے تو آگے آگے رسول ہیں، گود میں حسین ہیں، انگلی پکڑے حسن کی۔ آغا وحید خراسانی دامہ ظلہ العلی وحفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسین اس سن میں ہیں کہ ان کو زمین پر پیدل چلایا جا سکتا ہے، لیکن بے رسول تمہارا کوئی فعل، تمہارا کوئی قول بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا۔ آخر حسین کو سینے سے کیوں چپٹائے ہو؟ حسین کو سینے سے کیوں چپٹائے ہو؟ اس کا مطلب میدان مباہلہ میں صرف تمہاری دعا کارگر نہیں ہے، ان کی آمین بھی کارگر ہے، ان کی آمین بھی کارگر ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول نے فرمایا ہے اذا دعوتو، جب میں دعا مانگوں اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کروں، یا علی و یا فاطمہ و یا حسن و یا حسین امنو، تم لوگ آمین کہنا مسلمانوں۔ ارے رسول کی دعا کافی ہونا چاہیے تھی، اگر رسول دعا مانگ دے تو بات پوری ہو جائے۔ کہا نہیں، آج گروہ صادقین کا معاملہ ہے، آج توحید کا معاملہ ہے، آج رسالت کا معاملہ ہے، آج نبوت کا معاملہ ہے، آج قرآن کی حقانیت کا معاملہ ہے، اور اس حقانیت کو پیش کرنے کے لیے رسول کی زندگی کافی نہیں۔ اگر کافی ہوتی تو میں غدیر میں نہ کہتا وما، اگر تم نے نہیں پہنچایا آج کا پیغام جو تمہارے اوپر نازل ہو چکا ہے، فما بلغت رسالتا، میں آج تکرار کروانا چاہتا ہوں اے رسول، خالی تمہاری دعا بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاتھوں کو تم بھی اٹھاؤ، فاطمہ بھی اٹھائے، علی بھی اٹھائیں، حسن بھی اٹھائیں، حسین بھی اٹھائیں، تم دعا مانگو، یہ چار آمین کہیں۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے اور بزی شہر، بزی لوگ، سب کام دھندے والے، ہم لوگ فالتو اتنی دور سے چلے آ رہے ہیں یہاں۔ ظاہر لکھنؤ میں نہ کوئی کام، نہ کوئی ایران میں کوئی کام، جہازوں پہ بیٹھنے کا شوق، موقع مل گیا سوچا مہوا بھی گھوم لیں، بھاؤ نگر بھی گھوم لیں، اس لیے کہ مہوا جیسی بستی، بھاؤ نگر جیسی بستیاں کہاں، نہ ایران میں، نہ عراق میں، نہ دنیا کے کسی کونے میں۔ یقیناً جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہوں ان کے ہاتھوں کا چومنا عبادت۔ آپ خوش ہوں یا نہ ہوں، ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا، قبر میں آپ نہیں آئیں گے، نہ میرا میزبان آئے گا
اور نہ جس نے ٹکٹ ہمیں جہاز کا دیا ہے. شکریہ, اس نے اپنی عقبہ کے لیے ایک کام کیا ہے, اپنی آخرت سنواری ہے. اگر ہمیں غلط بلا لیا تو ہم بھگتیں گے, اس کو جزا ملے گی. ہم غلط نکل گئے, جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا وہ کام نہیں آیا. لہذا مراجع کرام کی تاکید ہے کہ جب کسی بستی میں جائیں کہ جہاں محبین فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہیں, اولاً میری طرف سے ان تک سلام پہنچائیں. چاہے آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالی ہوں, چاہے آغا وحید خراسانی ہوں, یا دوسرے مراجع کرام ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سلام ہے جو فاطمہ نے اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا, میں نے جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا تھا. لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وہ ذات ہے کہ بلغ سلامی الی من یحبنی و الی اولادی الی یوم القیامہ. وہ علی کے جس کے بارے میں ہم کیا جانیں. رسول فرماتے ہیں تم کو کسی نے نہیں پہچانا, یا ہم نے یا خدا نے. خدا کو کسی نے نہیں پہچانا, یا ہم نے یا تم نے. ہم کو کسی نے نہیں پہچانا, یا تم نے یا خدا نے. وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فخر اور افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ میری زوجہ فاطمہ ہے. اب آپ بتاؤ مسلمانوں, اس فاطمہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہونا چاہیے تھا. اس کے فضائل, اس کے کمالات, اس کے صفات حسنہ, اس کی نیکیاں, اس کی خوبیاں اس کی نہیں ہیں, اسلام کی ہیں. آخر اس گھرانے کی خوبیوں سے اسلام بڑھا ہے. فاطمہ کے گھر میں اسلام پلا ہے. فاطمہ کے گھر میں اسلام پلا ہے. ایک آغوش میں حسن تھے, دوسری آغوش میں اسلام تھا. ایک ہی زبان سے فاطمہ حسن کو بھی لوریاں دے رہی تھی اور اسلام کو بھی شاباشی دے رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ تم گھبرانا نہیں, یہ ہے نا جس کو ہم پال رہے ہیں تمہارے لیے. اس آغوش میں زینب ام کلثوم کو پالا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام پوری طرح نشہ خاطر ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا, دنیا کچھ میرا نہ کر پائے گی. اور فاطمہ نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا رہتی دنیا تک. جتنے ارمان ہیں نکال لو, جب وہ آئے گا تو میری تمنا کو پورا کر کے رہے گا. تو صحیح زمانہ دیکھ نہ لے کہ عیسیٰ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. روایتوں میں ہے ملاؤں سے پہلے گورے ایمان لے کر کے آئیں گے. گوروں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, وہ مجھے کیا دیں گے, لیکن عیسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پیچھے اقتدا کرتے ہوئے ان کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ حق پر ہے, یہ مقدم ہے. لیکن اس وقت بھی داڑھی والے لوگ کہیں گے آپ ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں, یہ دین محمد ہمارے نبی کا دین نہیں ہے. آوازیں آئیں گی تاتی بدین جدید, تم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سنت نبوی مر چکی ہوگی, قرآن کے حقائق مر چکے ہوں گے, اسلام کا چہرہ مسخ ہو چکا ہوگا. اور جب اصلی چہرہ اسلام کا سامنے دکھایا جائے گا, آئینہ دکھایا جائے گا, تو وہ اپنے آپ کو مسخ شدہ سمجھیں گے, اپنے آپ کو بندر سمجھیں گے, اپنے آپ کو کتا سمجھیں گے, اپنے آپ کو سور کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے. تو بجائے اس کے یہ کہیں گے نہیں نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. کون اس تمنا کو پورا کرے گا؟ فرزند فاطمہ. اب بتاؤ, حق ہے دنیا والوں کو کہ اس فاطمہ کا تذکرہ کرو کہ جس کا فرزند آنے کے بعد کائنات میں اس آرزو کو پورا کرے گا جو آرزو پیغمبروں کی تھی, جو آرزو انبیاء کی تھی, جس مقصد کے تحت خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا ہے. میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, خداوند عالم نے دنیا ابراہیم کے لیے بنائی تھی کہ نمرود کے لیے؟ جواب دیجئے. میں خداوند عالم نے دنیا موسیٰ کے لیے بنائی تھی کہ فرعون کے لیے؟ ظاہری اعتبار سے نمرود کامیاب ہوا, ابراہیم ظاہری اعتبار سے ناکام ہوئے. ابراہیم بچ گئے لیکن علاقہ چھوڑنا پڑا. موسیٰ بچ گئے, اس نے اپنی قدرت سے بچایا,
معذرت کے ساتھ الفاظ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن نیل فرات سے بھاگنا پڑا۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا موسیٰ نے اپنے زمانے میں اپنی تمنا کو پورا کیا؟ نہیں۔ ابراہیم نے اپنے زمانے میں اپنی تمنا کو پورا کیا؟ نہیں۔ تو ابراہیم کو کون سی طاقت تھی جو امید دلا رہی؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ موسیٰ کو کون سی خوشخبری تھی کہ جو یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں برداشت کیے لیتا ہوں؟ یوسف نے کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر کیوں انتظار کیا کسی دن کا، اور 7 سال تک جیل کی روٹیاں کھائیں کیوں؟ کسی ایک دن کا انتظار تھا۔ جناب یعقوب گریا کرتے رہے کسی ایک دن کے انتظار میں، کیونکہ وہ دلاسا دلا رہا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا، صبر کرو، صبر کرو۔ مسلمانوں، جس اعلان اور جس خبر کے لیے خداوند عالم نے پیغمبروں سے امتحان لیا ہے وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا۔ یہ دنیا ہم جیسوں کے لیے باقی ہے، ہمارے جیسے ملاؤں کے لیے دنیا باقی ہے۔ ارے زمین آج پھٹے گی اور ہمیں دھسا لے گی، صبح جھوٹ رات کو سچ، ایک دن جھوٹ ایک دن سچ، کبھی کوئی تصویر کبھی کوئی چہرہ، ہم جیسوں کے لیے نہیں۔ زمین بد دعا کرتی، پروردگار ہمیں ہٹاؤ، ختم کرو۔ زمین کیوں سہ رہی ہے یزید جیسوں کو، فرعونوں کو کیوں سہا؟ ہم الفاظ بدل رہے ہیں، بات وہی ہے۔ زمین کیوں سہ رہی ہے، برداشت کر رہی ہے؟ آپ بتائیے، آسمان کیوں روزانہ سایہ دے رہا ہے، سورج کیوں مستقل روشنی دے رہا ہے، چاند کی کیوں چمک باقی ہے؟ ایک ساتھ مل کر یہ کہتے پروردگار ہمیں ختم کر دے، اس لیے کہ میں موسیٰ کے کام نہ آ سکا، میں ابراہیم کے کام نہ آ سکا، میں یوسف کے کام نہ آ سکا، میں یعقوب کے کام نہ آ سکا۔ خداوند عالم کوئی تو خبر دے رہا ہے، کچھ تو کہہ رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، حکمت سے سمجھا رہا ہے۔ صبر کرو، فخر ابراہیم آنے والا ہے، فخر نوح آنے والا ہے، فخر موسیٰ آنے والا ہے، فخر عیسیٰ آنے والا ہے۔ اتنا عدل و انصاف قائم کرے گا کہ اپنے وجود پر فخر کرو گی کہ ٹھیک ہے اب برداشت ہے، کیونکہ اب جو آیا ہے وہ روئے زمین پر اس طرح انصاف پھیلا دے گا کہ ایک ذرہ برابر ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر سارے امتحان برداشت ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ یہ ہے فاطمہ۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ فاطمہ پر کیا گزری؟ یہ تو مہدی بتائے گا، یہ تو مہدی بتائے گا۔ اگر زوجہ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اپنے بچوں، ماں اپنے بچوں سے بتاتی ہے، وہ بھی چھوٹے بچوں سے نہیں بتاتی۔ نزدیک ترین رشتہ شوہر اور زوجہ کا ہے، شوہر اور زوجہ کا ہے۔ اس پاک رشتے کو جو خداوند عالم نے جس کو قرار دیا ہے، بنایا ہے، اس رشتے کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں تو ہمارے گھر جنت ہوں۔ تعلیمات فاطمہ کی روشنی، انصاف سے بتائیں فاطمہ کتنی بے کس اور مجبور اور مظلومہ ہے جو اپنے درد کو اپنے شوہر کے ساتھ بھی شیئر نہ کر پائے۔
علی سے بھی نہیں کہہ پائی، علی سے بھی برداشت خبر نہیں دی علی کو۔ یہ تو اس وقت پتہ لگا کہ جب علی نے فاطمہ کو قبر کے حوالے کیا تو اس وقت ایک جملہ کہا ہے نبی خدا کو، رسول خدا کو خطاب کر کے، اس سے پتہ لگا ہے کہ فاطمہ نے علی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اچھا، علی دھیرے دھیرے محسوس کر گئے تھے کہ اب فاطمہ زیادہ دن زندہ نہیں ہے۔ علی نے اسما سے کہا تھا کہ اسما اس راز کو چھپائے رکھنا، کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کو پتہ نہ لگے۔ مجھے نہیں پتا کس سے چھپا رہے تھے، حسن سے چھپا رہے تھے، حسین سے چھپا رہے تھے، اپنے بچوں سے چھپا رہے تھے کہ دشمن سے چھپا رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، علی اتنا مظلوم ہے، علی کو پتا ہے کہ اگر دشمن کو پتہ لگ گیا کہ فاطمہ جانے والی ہیں تو علی کے اوپر ظلم کا سلسلہ اور بڑھ جائے گا، کہ اب تو علی تنہا ہے، اب تو علی بےکس ہے۔ فاطمہ زہرا نے اپنے آپ کو علی کے سامنے سپر بنا لیا تھا علی کے لیے۔ آج ہی میرا ایک جوان ہم سے کہہ رہا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ بیت الاحزان کی روایت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے۔ علامہ مجلسی نے بیت الاحزان کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ شکایت یقینی ہے۔ جن لوگوں نے آ کر کے کہا، حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ جا کر کے کہیے کہ ان کے رونے سے اذیت ہوتی ہے، فاطمہ زہرا نے قسم کھا کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہیں ہم روتے رہیں گے۔ میں نے شاید کل پڑھا بھی تھا، ہاں بس یہ کہہ دیجئے کہ تمہاری دنیا میں اب زیادہ دن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علی نے کوئی مصلحت دیکھی ہوگی کہ جا کر کے آج وہ بیت الاحزان موجود ہے، میں خود بیت الاحزان کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ 92 میں جب گیا تھا تو میں بیت الاحزان کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو بند کر دیا ہے، 4 دیواری ایسی کر دی ہے کہ اگر کسی سے پوچھے تو بتائے گا نہیں۔ کوئی پرانا مدینے کا رہنے والا مومن و محب اہل بیت ہو تو وہ خبر دے گا کہ یہاں اس گوشے اس کونے میں ایک جگہ ہے۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں بیت الاحزان کو۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیت الاحزان کی تعمیر کرائی تھی۔ بعض نقل کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کا یہ وہ گھر ہے جو ابتدائی ازدواج میں آپ نے شروع میں کرائے پر لیا تھا اور بعد میں اسی گھر کو خرید لیا تھا۔ کیونکہ وہ دور پر تھا لہذا رسول اکرم نے مسجد النبوی میں جو گھر تعمیر کرایا تھا اس میں بلایا۔ اور اس گھر کی ایک داستان ہے، بہرحال کل اگر موقع ہوا تو میں اس گھر کی داستان بتاؤں گا۔ بیت الاحزان، وہاں پر آپ نے ایک سائبان لگایا تھا اپنی بیوی فاطمہ اور اپنے بچوں کے لیے۔ روزانہ علی بن ابی طالب فاطمہ اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے تھے اور مغرب ہوتے ہوتے جا کے واپس لے آتے۔ ہمارے ذاکرین علماء پڑھتے ہیں کہ ایک دن جب لینے گئے اور دیکھا کہ چہرہ سورج کی گرمی سے سیاہ ہو رہا ہے، تپش اور آثار ہیں سورج کی تپش کے اور گرمی کے۔ حضرت نے سوال کر لیا، میں نقل واقعہ جو ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ فاطمہ نے خبر نہیں دی ہے، کیونکہ فاطمہ کو پتا ہے کچھ نہیں بتایا، اگر بتا دیں گے تو علی پر کیا گزرے گی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب علی نے سوال کیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں چہرے کے اوپر یہ سورج کے آثار کیوں ہیں، تو شاید حسین بول دیو، بابا بابا جس درخت کے نیچے ہم لوگ بیٹھ کر روتے تھے وہ درخت آج نہیں تھا۔ شاید حسن نے بتایا ہو، بابا وہ درخت آج نہیں تھا کہ جس سائے میں ہم لوگ بیٹھ کر کے، میری ماں بیٹھ کر کے روتی تھی اور گریا کرتی تھی۔ علی کے اوپر مصائب، اللہ اکبر۔ جب علی کو خبر لگی اور جب گھر میں آئے، جب غسل و کفن کا مرحلہ ہے، خدا کی قسم بیان کرنا آسان ہے، ذرا تصور تو کریے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بلند آواز سے رونا گریا نہ کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آخر زینب کو کون روکے گا؟
ام کلثوم کو کون روکے گا؟ حسین کو کون روکے گا؟ وہ بھی حسن کو کون روکے گا؟ فاطمہ جیسی ماں کے جانے پر گریہ نہ کریں۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ بچوں کے منہ میں کپڑا رکھ دیا تھا علی نے، آئے جب بچے روئے جب بچے روئے تو آواز نکلنے لگائے، اس کا مطلب یہ ہوا بچوں رو تو لیکن گھٹ گھٹ کر رو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس مدینے میں اب تمہارا نانا نہیں ہے جو تم کو آغوش ملے، اب تمہارے نانا لگے جو تم کو اپنے کاندھوں پر سوار کرے، ارے رونا چاہتے بچے رو رو، لیکن جو کو آواز سے نہ رونا، اے مولا ذرا شام غریب میں، ارے محمد باقر سے بھی کہیے، ارے سکینہ سے بھی کہیے، ذرا رقیہ سے بھی کہیے، رو رو لیکن آوازوں سے نہ رونا، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ ارے کوئی بلند آواز سے نہ روئے، لیکن علی غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ حجرے سے باہر آئے، سر کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ سلمان کہتے میں نے دیکھا میرا مولا چیخے مار کے دیوار پہ سے ٹکرا کے بے تابی سے رو رہا ہے، ارے مجھ سے رہا نہ گیا، لیکن ہمت نہ پڑی میں سوال کروں۔ کہتے کافی عرصے کے بعد میں نے علی کی خدمت میں جا کر پوچھا، مولا مولا ایک سوال ہے، بہت دنوں سے چبھ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کا جواب دے دیجئے۔ مولا 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 آپ نے سب کو منع کیا تھا کوئی بلند آواز سے نہ روئے، لیکن آپ اتنی بے تابی سے کیوں روئے؟ علی نے جیسے ہی سوال سنا اور ایک مرتبہ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اے سلمان اے سلمان تمہارے جواب دینے کی طاقت نہیں۔ کیسے پتہ لگا کہ علی پہ کیا گزری؟ کہتے ہیں کہ مدینے میں گفتگو ہو رہی تھی، علی کو آتا دیکھ کر لوگ خاموش ہو گئے۔ علی پہنچے، پوچھا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ موضوع گفتگو کیا تھا؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، لیکن علی نے اصرار کیا تو کہا ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے ایک مرد کے لیے زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کا وقت بے بسی اور بے کسی کا وقت کیا ہے؟ اے غیرتدار مردوں ذرا غور کرو علی پر کیا گزری۔ ارے جیسے یہ سوال سنا کہ میں بھی کچھ کہوں، ارے ایک مرد کے لیے سب سے سخت منزل یہ اس کی ناموس کو مارا جائے، اس کی ناموس کو مارا جائے اور وہ کچھ کھڑا دیکھتا رہے اور کچھ کر نہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ امام زمانہ نے فرمایا اتنے آنسو بہاؤں گا کہ خون کے آنسو بہاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ارے علی اکبر کے لاشے پر نہیں، قاسم کے لاشے پر نہیں، حسین کے گلے پر نہیں، بلکہ اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کی بے کسی میں، ارے در در پھرائے جانے پر نرغ عادا میں بے وقت نہ ہو چاہتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جتنے یہ محبان اہل بیت ہیں ان سے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ان کی اولاد میں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔
پروردگار ہم اور ہمارے جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار ہم اور ہمارے جوانوں کے دین اور دنیا کو کامیاب بنا دے، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار جہاں جہاں ظلم ہے ظالم کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، تمام مراجع کرام علماء بعمل کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔